जेल में कैद इमरान खान की एक और कॉल। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा और मुतालबा न मानने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक और बॉयकॉट मुहिम शुरू करने की धमकी। अडियाला जेल के कैदी इमरान खान ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दी है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हुकूमत को नताइज की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये इक़दाम PTI की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद सामने आया है। इमरान खान ने 13 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान किया है ताकि उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा सके जो बानी के मुताबिक इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान जाँ बहक हुए थे। बानी PTI के मुताबिक इस तहरीक के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो पाकिस्तान पैसा भेजना महदूद कर दें और बॉयकॉट मुहिम चलाएं। दूसरे मरहले में इससे भी आगे जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान अपने आखिरी कार्ड का जिक्र कर रहे थे। क्या ये वही कार्ड है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की जानिब से ऐलान के फौरी बाद PTI की क़यादत की जानिब से कोई खास रद्द अमल नहीं दिया गया। गालिबन पार्टी रहनुमा परेशान थे कि खान साहब ने फिर क्या कर दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत में एक गिला ये था कि इतना अहम ऐलान बगैर बताए और बिना मुशावरत किया गया। दूसरा, कई रहनुमाओं का मानना था कि सिविल नाफरमानी की जिस तहरीक का इंदिया दिया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता और माजी की तरह सिविल नाफरमानी की ये तहरीक भी नाकाम होगी। ये पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया हो। 2014 में 126 दिन तक जारी रहने वाले धरने के दौरान भी इमरान खान ने यह ऐलान किया था और कंटेनर पर अपना बिजली का बिल जला दिया था। अली अमीन गंडापुर ने आज कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद जब चीजें फाइनल होंगी तो बता देंगे। जबकि उमर अयूब के मुताबिक वो इंसान हो या फरिश्ते सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का कहना है कि सिविल नाफरमानी की धमकी देने वालों के नापाक अज़ाइम पूरे नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का उसूली फैसला किया है। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और वज़ारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आया मुज़ाकरात होंगे, बात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेगी या जो धमकी दी गई है उस पर अमल पैरा रहेगी PTI। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सिविल नाफरमानी के लिए तैयार। हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बानी PTI को क्या हासिल होगा? हसन निसार साहब, कभी फाइनल कॉल, कभी डू एंड डाई और अब आखिरी कार्ड सिविल नाफरमानी की तहरीक, बगावत करो या बॉयकॉट कर दो सारे मामले का। आपके ख्याल में कोई नतीजा हासिल कर पाएंगे बानी PTI? पहले तो आपके लामा इकबाल से शुरू करते हैं ना जी। आपके प्यारे लामा इकबाल का एक मशवरा है, उलटना पलटना पलट कर छपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। निशाना चूक जाए तब भी लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ही इज कीपिंग हिज पार्टी अलाइव। असल मकसद कुछ और है। खैर, एक और शेर, आज मुझे पता नहीं शेरों का दौरा पड़ा हुआ है, तो अल्लामा इकबाल के बाद चलते हैं। एक बहुत ही आलीशान शेर है। देख है दीदाए तर, देख है दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है। संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। एक एक कतरा जो है ना पत्थर की सिल में सुराख कर देता है। अच्छा, ये शहजाद भाई को बेहतर पता होगा। ये चूंकि इनका एयरफोर्स से ताल्लुक़ रहा है, इसे पैंतरे बदलना कहते हैं। ये एयरफोर्स में भी जहाज़, वो जो भी उसको कहते हैं, मुझे टर्म भूल रही है, वो क्या करते हैं, वो मैदान जंग में क्या होता है। अगर आपने जंगों की तारीख पढ़ी हो, यल्दरम के ख़िलाफ़ जब लॉन्च किया उसने अपना, अमीर तैमूर ने क्या किया था, वो पागल हो गया। उसने कहा किधर गायब हो गया है। अच्छा, आखिरी बात जो आप समझ लें तो बेहतर है कि वो जो घिसा पिटाइक है हमारा, एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, याद रखें हम जैसे गैर मुहज़्ज़ब मुल्कों में, ये जो शाम शूम में हो रहा है, हम जैसे गैर मुहज़्ज़ब मुल्कों में इक़्तिदार लव भी है और वॉर भी है। बिल्कुल ठीक।
یہ دونوں کا بلینڈ اور بہت لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے. سو یہ آپ اور ہم جیسے معمولی لوگ سادہ اہم عوام سوچتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو فائدہ حاصل ہوگا. فائدہ نقصان کا فیصلہ تو کہیں بعد میں ہوگا, which is yet to be seen. Please keep your fingers crossed and stop reaching any conclusions. حسن نثار صاحب, آپ نے شروع کیا لہو گرم رکھنا ایک بہانہ سے لے کے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ظاہری بات ہے فائدہ نقصان کس کا ہوگا کوئی نہیں جانتا, لیکن ایٹ اینی کاسٹ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. مطلب ہے سب کچھ بے معنی ہے, چاہے عوام ہو, حکومت ہو, ریاست ہو, یہ ملک ہو, صرف ایک شخص میٹر کرتا ہے, وہ اپنی کاسٹ کے اوپر کچھ بھی لگا سکتا ہے, وار سکتا ہے. اس ملک کی ساری تاریخ بلکہ عالم اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, اس پہ علیحدہ ڈیبیٹ رکھ لو. سو اس کو یہ کنکلوڈ کر لیں کہ اپنے سٹیک پہ وہ سب کو کہیں برباد کر سکتے ہیں. بی بات سنیں, نہیں یہ نہیں ہوتا. یہ آپ کی میری مینٹالٹی ہو سکتی ہے, ہم آرڈنری مارٹلز ہیں. یہ اور کہانی ہے بھائی. یہ کیا کہانی؟ جس ہند اور جس ابو سفیان کو معاف کیا حضور نے, قاتل تھے وہ کس کے؟ امیر حمزہ کے. نتیجہ ان کے پوتے نے کیا کیا کربلا میں. یہ جنگ ایسی نہیں, یہ ہم ان زمانوں سے نکلے ہی نہیں ہیں. ٹھیک, یہ یاد رکھنا. پورا عالم اسلام ایک خاص جگہ پہ, خاص پوزیشن, خاص سٹانس. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو بھی دینی اور دنیاوی میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میرے پیو نے بنائی ہے. ہر علم دینی علم ہے. اقرا ٹھیک کے ساتھ اقرا بس میرا, اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ دینی تعلیم. چین جاؤ حصول علم کے لیے, وہاں جا کے دینیات پڑھنی تھی. سو ہمارا کیس ہی اور ہے. عالم اسلام یہاں اگر پہنچا ہے نا آج, جہاں آج کھڑا ہے جی, غزہ سے لے کے شام تک, جی وہ اسی لیے ہے. بس ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب گفتگو کنکلوڈ کرو تو ذاتی اناؤں کی جنگ لگتی ہے جہاں باقی سب بے معنی ہو جاتے ہیں. مگر یہ جو مطالبات رکھ دیے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, کیا تحریک کا اعلان عمران خان کی دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش ہے, کاوش ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں 5 رکنی بنا دیا ہے, پھر فرشتے ہیں یا انسان ہیں, بس اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور کچھ کنکلوڈ کر دو تو ٹھیک ہے, ورنہ سول نافرمانی ہے. ابھی کی ہے ڈھنگ کی بات, بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا, سوال تو ہے ہی تھا, اب ڈھنگ کی بات آپ نے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جی وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ کسی سے بھی مذاکرات کی اجازت ہے. ان کے ساتھیوں کو, 5 ساتھیوں کو جو اعلان کیا ہے, خوش قسمت ہیں وہ 5 ساتھی جو کسی سے بھی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اور ان کا نام تاریخ کے اندر جلی حروف میں لکھا جائے گا. وہ سونا کا پانی تو مہنگا ہوتا جا رہا ہے, تو جلی حروف جو ہوتے ہیں وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے بنا کے لکھے جائیں گے. یہ شخص دھمکیاں دے دے کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریاست کو شکست دے دے گا, تو یہ جو ابھی حسن نثار نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا, لپکنا جھپکنا الٹنا پتہ نہیں کیا, اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے, تو گریوٹی کا جو لا ہے اس کو لا کے نیچے زمین کے اوپر پٹک دیتا ہے. اور لا آف گریوٹی از اے ویری ڈینجرس. لا آف گریوٹی کی بات کر رہا ہوں میں. جب آپ آ کے اپنا لوز کرو گے بیلنس, تو ٹکراؤ گے آ کے زمین کے ساتھ. یہ کتنی مرتبہ تم یہ کال دو گے, کتنی مرتبہ لوگوں کو اکساؤ گے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے تمہارا ساتھ دیں, تمہارے سے تعاون کریں, پاکستان کو اقتصادی طور پہ اپاہج کرنے کے لیے یہ تم کتنی دفعہ پھر لوگوں سے مطالبہ کرو گے؟ کیا بگاڑا ہے پاکستان نے تمہارا؟ تمہارا جھگڑا کسی شخص فرد کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, کسی گروہ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, لیکن جو تمہارے عزائم ہیں اور جو تمہارے مطالبات ہیں اور جو تمہارا نتیجہ اور فلسفہ ہے, وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. پاکستان کے اندر نفرتیں انسانوں کے درمیان بڑھتی جا رہی ہیں. ہر آنے والے دن میں تمہارا اس قسم کا جو نعرہ ہے تمہارے ساتھیوں کے لیے طاقت کی وجہ بنتا ہے,
اور ان کے مخالفین کے لیے دشمنی کی وجہ بنتا ہے. اب تو یہ مطالبات بھی ہونے لگے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ مخالفوں کو قتل کر دو. نہ کرو ایسا, اس سے کچھ نہیں ملے گا. بات کرو جمہوریت کی, پارلیمنٹ کے اندر, آن دا فلور آف دا ہاؤس, پتہ لگے کہ کیا آپ چاہتے ہو. اور آپ ہی جو چاہتے ہو کہ آپ کے قیدیوں کی رہائی کی جائے. میں کہتا ہوں قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے بالکل, اور ہوتی ہے سیاست کے اندر, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو میں ملک کو نہیں رہنے دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. آج تک پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر نے اس قسم کے بیانات نہیں دیے. اور ایک ساتھ ایک اور بھی آپ کے ساتھ دوست شامل ہو گیا ہے انہی کے علاقے کا. یہ مناسب نہیں ہے. میں محنت کرتا ہوں. جی افتخار صاحب, آپ نے 5 رکنی کمیٹی کی بات کی اور اپریشیٹ کیا کہ مذاکرات کیے جائے اور بات چیت, مگر جہاں 5 رکنی کمیٹی کی جب اناؤنس کیا وہیں پر یہ بھی تحریک کی بات کی گئی اور بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جن کو آپ اناؤنس کر رہے ہیں وہ کس اختیار کے ساتھ ہوں گے؟ یہ مذاکرات پارلیمنٹ میں ہو یا کہیں اور بھی ہوں گے, اور فیصلہ ساز ایک ہی شخص ہے تو بے معنی ہے یہ 5 لوگوں کا ہونا. کتنا بڑا ڈینٹ وہ اس طرح کے اعلانات سے خود اپنی لیڈرشپ کو ڈال رہے ہیں؟ وہ تو ڈال رہے ہیں. اب میں ان کی لیڈرشپ پر تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا نا. دیکھیں جی, ان کا نام لیا ہے, 14 دسمبر دے دیے, آج کس تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں. اتنے چند دنوں کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایون بنیادی کوئی نکات کا تعین ہی کر لیا جائے کہ کن پہ بات کرنی ہے. مقصد میں نے آپ کو صاف کہہ دیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کے اندر مرج کیا ایز ون آف دا بگ پرسنالٹی ان دی پالیٹکس, اس نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے اندر اتنا چھپا لیا, محدود کر لیا اپنی ذات کی حد تک کہ اس کے نتیجے میں اس کی پارٹی کے دوست بھی بیچارے پریشان ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ فیصلے کون کرتا ہے. تو کیا حاصل کریں گے پھر اس سے؟ کیا حاصل ہوگا یہ تحریک کے اعلان سے؟ اس سے کیا بہت حاصل ہوگا. کیا پاکستان پر کے اندر خلفشار بڑھے گا, پاکستان کے اندر کھچاؤ بڑھے گا, پاکستان ایک سول وار کی طرف بڑھ سکتا ہے, پاکستان میں لوگوں کا اعتماد اور ختم ہو سکتا ہے ریاست کی ڈھانچے سے, اور غیر ملکی جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ تو کبھی بھی قریب بھی نہیں آئیں گے اس کے. وہ کہیں گے ہم ایک ایسی ریاست کی طرف کیوں جائیں جس ریاست کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پاور کسی جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس ہے یا پاور پارلیمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا.